دشمن بھارت کی پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں اور سازشیں ابھی بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ پاکستان کے خلاف براہ راست جارحیت کا خطرہ آج بھی ہے۔ دہشت گردی کی صورت میں پاکستان کے خلاف بلا واسطہ جارحیت تو روز ہو رہی ہے، یعنی کہ بھارت ہر محاذ پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ لیکن حکمراں اتحاد کی اہم جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے یہی وقت مناسب لگا۔ پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے صوبہ بچاؤ مہم کے تحت مظاہرین گیٹ توڑ کر کہتے ہیں نا ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ صوبائی اسمبلی چوک میدان جنگ بنا اور مظاہرین منتشر کرنے کے لیے پولیس کو شیلنگ کرنی پڑی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پارٹی کی حکمت عملی کا دفاع کرنے میں پیش نظر آئے۔ ان کا الزام تھا کہ احتجاج خیبر پختونخوا میں بے روزگاری اور لاقانونیت کے خلاف تھا۔ ان کے بقول صوبائی حکومت اپنی بدعنوانی چھپانے کی کوشش میں ناکام ہو گئی ہے۔ لیکن بلاول صاحب، بے روزگاری اور لاقانونیت تو صوبہ سندھ میں بھی بہت ہے۔ بدعنوانی کی منڈی سندھ میں بھی بڑے زوردار طریقے سے سجی ہوئی ہے۔ جب کراچی میں کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی کراچی کے ریڈ زون میں رخ کرتا ہے تو سندھ انتظامیہ مظاہرین کے گلے میں ہار پھول نہیں ڈالتی۔ موروں میں پولیس فائرنگ سے 2 نوجوان ہلاک ہوئے۔ وہ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس تھی جس نے یہ فائرنگ کی؟ آپ کی پارٹی حکمراں اتحاد کا حصہ ہے، اور یہ سوال بڑا جائز ہے کہ کیا ایسے وقت میں جب بھارت ہر طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے میں وطن عزیز میں پہلے سے بھڑکتی سیاسی آنچ پر مزید تیل ڈالنا کون سی عقل مندی ہے؟ یہ سوال ہے اور بڑا جائز سوال ہے، لیکن ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں کا یہی طریقہ واردات ہے۔ عوام کا مفاد پیش نظر ہوتا تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ گزارش ہے کہ کچھ شہری اور دیہی سندھ کے عوام کی خستہ حالی اور بیچارگی پر بھی نظر ڈالیں۔ اب آئیے عدالتی محاذ پر نظر ڈالتے ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں آئینی بینچ میں معزز ججز نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی اقدار نہیں۔ آزاد امیدوار وہ پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ جو جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو، اس میں آزاد کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل وہ پارلیمانی پارٹی بنا سکتی تھی، مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ یعنی کہ آئینی عدالت میں شامل معزز ججز کا نقطہ نظر وہ بظاہر سپریم کورٹ کے اسی معاملے پر سابقہ فیصلے کے بالکل برعکس نظر آ رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل محترم سلمان اکرم راجہ صاحب آئینی بینچ سے کچھ مایوس نظر آئے۔ لیکن دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عید سے پہلے مقدمے کی تاریخ لگنے کی امید ہے۔ ویسے ان کی رجائیت پسندی کو داد دینی پڑتی، کیونکہ وہ وہاں امید کی روشنی تلاش کر پائیں جہاں ذرائع کے مطابق ہر طرف اندھیرا ہے۔ سیاست کے دکھ تو خیر چلتے رہیں گے، ہم بڑھتے ہیں پاکستان کے لیے آج کے اہم ترین موضوع کی طرف۔ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت، بھارتی پروپیگنڈا اور بھارتی جھوٹ، جسے لے کر بھارت کا ایک وفد وہ پہنچا ہوا ہے امریکہ۔ یعنی کہ سفارتکاری کا نیا محاذ اب دنیا کے مختلف دارالحکومت ہوں گے، جس میں امریکہ اہم ترین ہے۔ پاکستانی وفد کی بھی امریکہ آمد اگلے ہفتے تک متوقع ہے، جس کی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہوں گے۔ یہ محاذ کتنا اہم ہے؟ بھارتی وفد کی حکمت عملی اور بیانیے میں پاکستان کے لیے کیا اشارے ہیں؟ بات کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ سردار مسعود خان صاحب، سابق صدر آزاد جموں کشمیر، پاکستان کے سینئر سابقہ سفارتکار، جنہوں نے کئی اہم ترین عہدوں پر خدمات سر انجام دی ہیں، اور جن میں تازہ ترین امریکہ میں بطور پاکستان کے سفیر کے۔ مسعود صاحب، میں سن رہا تھا ششی تھرور صاحب کے وہ نیو یارک میں انہوں نے گفتگو کی، اس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت اور امریکہ ایک ہی دکھ سے منسلک ہیں، دہشت گردی کا دکھ ہے وہ، اور جس طرح سے وہ کچھ کہتے ہیں آدھا سچ آدھا جھوٹ بیان کر رہے تھے، آپ کے خیال میں کیا ان کا بیانیہ ہے اس طرح کا وہ امریکہ میں پذیرائی حاصل کرے گا؟ نہیں، امریکہ میں شدید رد عمل ہوگا۔ اس وقت ریپبلکن انتظامیہ ہے اور اس کے سربراہ صدر ٹرمپ ہیں، تو وہ تو امریکی مخالفین کو بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ تو ہندوستان سے آئے ہیں، اور صدر ٹرمپ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے جو جنگ بندی کروائی ہے، اور بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کا جو نریندر مودی نے نہیں، حزب اختلاف کے ایک نمائندے جا کر ان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ تو امریکہ میں اس کا رد عمل ہوگا کئی سطحوں پہ۔ ایک تو شاید اس کا کوئی نہ کوئی پبلک رسپانس آئے، لیکن دوسرے ان کی اسٹیبلشمنٹ وہ ان کے پورے دورے کو ایک بہت ہی منفی زاویے سے دیکھے گی۔ اچھا،
اچھا لیکن یہ کوئی ون آف نہیں ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تسلسل ہے اس میں، وہ چاہے ان کے حکمراں جماعت کے لوگ ہوں وہ بھی کوئی کھلے دل سے پذیرا ہے، وہ کہتے ہیں تعریف نہیں کر رہے ٹرمپ صاحب کے رول کی امریکہ کی، ان کا میڈیا ہے وہ بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے، اب جو وفد گیا اس کی بھی یہی صورتحال ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہے کہ بھارت کو سامنے کی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیا ڈپلومیٹک وہ ہوتے ہیں، نارمز ہوتے ہیں؟ جی بھارت نے مجبوری کی حالت میں جنگ بندی قبول کر لی تھی. اب جب جنگ بندی کے بعد کے اقدامات لینے ہیں تو اس میں وہ پیچھے ہٹ رہا ہے مسلسل، اور انہوں نے اپنا جارحانہ لب و لہجہ بحال کر دیا ہے اور دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. دوبارہ ایک مرتبہ انہوں نے پس پردہ امریکہ سے اتفاق کیا کہ جنگ بندی کروائی جائے اور وہ کشمیر کے اوپر بات کریں گے، تجارت کے اوپر بات کریں گے اور دوسرے موضوعات کے اوپر بات کریں گے. جو مارکو روبیو صاحب نے یہ کہا تھا کہ وسیع تر ایجنڈے کے اوپر گفتگو کریں گے ایک غیر جانبدار جگہ پہ. تو اب ان تمام چیزوں سے ایک ایک کر کے ہٹ رہے ہیں، اور جو مودی وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں بھارت میں، اور اس لیے ان کو ایک ہی نشانہ نظر ہے پاکستان، اور پاکستان کے عوام کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان گجرات میں جو بیان دیا اور اس کے بعد جو دوسرے جو ششی تھرور جو بیانات دے رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جو حکمران جماعت ہے اس کے حوالے سے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے دے رہے ہیں، تو ان کو دنیا میں پذیرائی نہیں مل رہی. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ جو ہے ابلاغ کے پورے آرٹ سے واقف ہیں، ابلاغ کی سائنس سے واقف ہیں، تو یہ جو ہندوستان کے اس قسم کے بیانات ہیں اس میں نہ سفارتکاری ہے نہ کوئی سیاسی آداب شامل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیانیے میں ان کو شکست ہوئی، یعنی پورے ہندوستان میں ہوئی، ساری دنیا میں ہوئی، امریکہ میں بھی ان کی پذیرائی نہیں ہو سکی. تو وہ ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ اپنا مزید نقصان کر رہے ہیں. اچھا اس پہ بجائے کہ میں ششی صاحب کی بات یوں کر رہا ہوں کہ ان کا مطلب ہے بہت زیادہ کم از کم بھارت میں بھی، بھارت سے باہر بھی ان کو اس سے دیکھا جاتا ہے کہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑا دانشور ہیں، وہ ان کا یہ جو الزام ہے کہ جی ہم نے پاکستان میں صرف دہشت گردوں کے مراکز کو جو ہے ہم نے ہدف بنایا، اور وہ چاہے وہ مریدکے کی بات کریں، جا کے سب کو پتہ ہے مسجد تھی یا وہاں پہ مطلب مدرسہ تھا یا مطلب دیگر مقامات کی، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو بتا دیا تو، اور پاکستان نے اس کے جواب میں ہمارے سویلینز کو نشانہ بنایا، ہماری فوجی تنصیبات کو بنایا. یہ امریکہ میں جا کے وہ بات کر رہے ہیں. جی دیکھیے، انہوں نے جن جگہوں پہ حملہ کیا وہاں سویلین پاپولیشن تھی، انہوں نے بچے مارے اور مرد مارے. اور میں نے جیسے کہ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ بتایا تھا 6 اور 7 کی درمیانی شب میں وہیں مظفر آباد میں تھا، اور ہم سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر مسجد بلال ہے. میں دوسرے دن گیا وہاں، لواحقین سے جو شہداء کے لواحقین تھے ان سے اظہار ہمدردی اور اظہار تعزیت کرنے کے لیے ایک بہت گنجان آباد علاقے میں انہوں نے نشانہ باندھا تھا، میسائل پھینکا، اور وہ میسائل اس نے ایک گہرا کریٹر بنایا ہوا تھا. وہاں نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کوئی انتہا پسند تھے، اور اس میں جو ہے ارد گرد کی آبادی برے طریقے سے متاثر ہوئی تھی، خاص طور سے جو شرپنلز تھے ان سے ارد گرد کے جو بھی مسجد کے ہمسائے میں جو لوگ رہتے تھے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مظفر آباد میں دہشت گرد مارے ہیں، تو پھر اسی طریقے سے مریدکے میں بھی مارے ہوں گے اور بہاولپور میں مارے ہوں گے. تو یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے ہندوستان کی طرف سے روز اول سے جھوٹ کی بنیاد پہ لڑی جا رہی ہے، اسی لیے ہمارے لیے مقابلہ سخت ہے، کیونکہ اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارا نہ صرف انحصار عسکری صلاحیت پہ ہونا چاہیے، بلکہ ذرائع ابلاغ میں ہمیں جو حقائق ہیں وہ بار بار سب کے سامنے لانے چاہیے، اور یہ فریضہ آپ سر انجام دے رہے ہیں. اچھا کوئی سوال آپ نے حالانکہ بات تو کی اس کی کہ ٹرمپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے، کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ کہ ظاہر ہے کہ سیز فائر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ٹرمپ صاحب نے کروا دیا، کریڈٹ ٹرمپ صاحب لے رہے ہیں جو بالکل ان کا حق بھی بنتا ہے، امریکہ کا حق بنتا ہے. تو یہ جو مسلسل ایک ان کی طرف سے ایک ڈینائل ہے بھارت کی طرف سے کہ جی امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، اور ان کے چاہے وہ فورن منسٹر ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس کا کیا رد عمل کیا آ سکتا ہے امریکہ سے؟ آپ نے کچھ تو نشاندہی کی ہے، لیکن کیا اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے امریکہ کی اور بھارت کی وہ کسی سطح پہ متاثر ہو سکتی ہے، اس پہ بد اعتمادی آ سکتی ہے؟ متاثر ہو چکی ہے. اگر نہ ہوتی تو صدر ٹرمپ اس قسم کے بیانات نہ دیتے، وہ امریکہ اور بھارت اور پاکستان کو ایک صف میں نہ کھڑا کرتے. مثلا کشمیر کو بین الاقوامی ایجنڈے پہ دوبارہ
زندہ نہ کرتے اور اس کے علاوہ اپنی مدد کا اعلان نہ کرتے. لیکن یہ تو میں صدر ٹرمپ کی وجہ سے کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا ہم کیا جو ہے کس نقطہ نظر سے ان کے بیانات کو دیکھ سکتے ہیں. جو ہندوستان کا ہے وہ ان کا یہ مفروضہ تھا کہ وہ ایک عالمی طاقت بن چکے ہیں، پاکستان کے ہم پلہ نہیں ہیں، وہ چین، روس، امریکہ کے مساوی ہیں. تو اس لیے انہیں یہ دھچکا لگا ہے کہ امریکہ نے نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کو ایک ہی سطح پہ کھڑا کر دیا ہے، بلکہ امریکہ نے پاکستان کی طرف ایک واضح جھکاؤ کا اظہار کیا ہے. اور اس کے علاوہ جس مسئلے کو وہ ختم کر چکے تھے اپنے تئیں 2019 میں، کہ اسے انہوں نے مدغم کر دیا تھا، یعنی کشمیر کو مدغم کر دیا تھا اپنے طور پر غیر قانونی طریقوں سے ریاست ہندوستان میں، وہ مفروضہ غلط ثابت ہو گیا. اچھا، پھر یہ ہے کہ ان کی نریندر مودی کی سیاسی موت ہے دو چیزوں کی وجہ سے. ایک کہ باہر سے ایک ثالث آ رہا ہے اور وہ بھی امریکہ جیسا طاقتور ملک آ رہا ہے، سہولت کار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. اور دوسرا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا احیا ہوا ہے، اسے بین الاقوامی ایجنڈے میں ایک دفعہ پھر رکھ دیا گیا ہے، اس کے اوپر سلامتی کونسل میں بحث ہوئی ہے اور اس میں دنیا کے اخبارات اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. دنیا کے سارے آپ کو پتا ہوگا جو جناب ہے وہ متحرک ہو چکا ہے اس معاملے میں. اچھا، یہ جو وفود ہیں پاکستان کے وفد کو جانا ہے اگلے ہفتے، بھارتی وفد امریکہ میں، اس کے علاوہ بھی وہ کئی اور ممالک کا دورہ کریں گے. یہ جو ڈپلومیٹک اب لڑائی جو کہتے ہیں ہو رہی ہے، یہ کتنی اہم ہے اور اس کے لیے جو پاکستان کا آپ سمجھتے کہ لائن آف اٹیک جو ہے ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایک طریقے سے بھارت ہمارے کام کو آسان کر رہا ہے. وہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں تعلقات بگاڑ رہے ہیں اور الزام و دشنام سے آغاز کر رہے ہیں، وہاں کی قیادت کے گریباں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ دوست نہیں بنا سکیں گے، دشمن بہت بنا لیں گے. اچھا، ان کے پاس بیچنے کو کیا چیز ہے؟ ان کی مفادات ہیں، ان کی معیشت ہے، یا یہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مغرب کی جانب سے چین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور چین کو منہدم کر دیں گے. امریکہ میں، برسلز میں، کینیڈا میں شک و شبہ پایا جاتا ہے اس سلسلے میں. ہندوستان نے بجائے ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے چین کے ساتھ اپنے تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھائے، روس کے ساتھ جو ہے انہوں نے پینگیں بڑھائیں، اور پھر جو ہے ابھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی دہشت گرد کے طور پر دنیا کی نظروں میں آ چکے ہیں. کینیڈا کا واقعہ ہو یا امریکہ کا واقعہ ہو. تو یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری اس سلسلے میں بہت اہم ہے. ہندوستان پوری کوشش کرے گا کہ حقائق کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور ان کا یک طرفہ بیانیہ، جو یک طرفہ ریفرین ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. مخاطبین ان کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. وہاں بہت سا انگریزی کی زبان کا لفظ ہے، اسکیپٹیسزم سے ان کے بیانیے کو سنا جائے گا. تو لیکن ہمارا جانا بہت ضروری ہے کہ ہم جو صحیح حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور تصویر اگر ہندوستان بگاڑتا ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش. اچھا، اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے کہ جو مذاکرات کی بات ہوئی ہے کہ کسی تیسری جگہ پر ہوں گے، آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ ایجنڈا میں اتنا فرق آ رہا ہے کہ بھارت، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا، وہ کہتے ہیں جی ہم صرف دہشت گردی پہ بات کریں گے، اور دوسری طرف ایک براڈر ایجنڈے کی بات ہوئی ہے، تجارت کی بھی بات ہوئی ہے، معاملات کو حل کرنے کی بھی بات ہوئی ہے، اور پاکستان وزیر اعظم نے اس کی اونرشپ بھی لی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم تو کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مذاکرات؟ دیکھیے، پاکستان کے وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے اور سعودی عرب کا نام بھی لیا ہے. کوئی اور غیر جانبدار ملک ہو سکتا ہے، قطر ہو سکتا ہے، ناروے ہو سکتا ہے. پاکستان تیار ہے، ہندوستان تیار نہیں ہے. اور وہ جو ایجنڈا ہے جس کے بارے میں ابھی اتفاق رائے نہیں ہوا، اس کو تراشنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے حق میں. مثلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف جو دہشت گردی کے اوپر بات کریں گے اور آزاد کشمیر کے اوپر بات کریں گے. لیکن جو پاکستان کا موقف ہے، ہم دونوں یہ جو ایجنڈا آئٹمس ہیں ان کے اوپر بحث و تبحیث کے لیے، گفت و شنید کے لیے تیار ہیں. لیکن دہشت گردی جو ہندوستان پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی ایجنڈے پہ ہوگی. اور پھر جو ہے جب وہ صرف آزاد کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں تو پوری مقبوضہ ریاست یعنی آزاد کشمیر اور مقبوضہ ریاست یعنی جموں و کشمیر کی تمام علاقہ اور اس کا مستقبل اور اس کے لوگوں کی رائے یہ ایجنڈے پہ ہوگی. تو یعنی وہ ایک طریقہ ہے
سفارتکاری میں کہ وہ جان بوجھ کر ایسے روڑے اٹکا رہے ہیں، ایسے بیریئرز کھڑے کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات نہ ہو پائیں، اس سے پہلے کہ مذاکرات کا کوئی دور آئے وہ ان کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ بھارت جو ہے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد کریں کہ پاکستان کی بھی ایک پوزیشن رہی ہے کہ جب 5 اگست 2019 کو جس طرح سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا تو پاکستان نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہیں مذاکرات اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اس کو مطلب رول بیک نہیں کرتے اس اسٹیپ کو۔ اچھا اس حالات میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور پاکستان جو ہے کہتے ہیں غلطی سے ہم تجارت کو بھی شامل کر دیتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ ایک کلائم ڈاؤن نہیں ہوگا اس مسئلے کے اوپر؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے پابندیاں 2019 کے بعد ہندوستان کے اوپر لگائی تھی، تجارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے اور سفارت خانوں کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ بھی حقیقت ہے اور یہ ذرائع ابلاغ کے لوگوں کو، معتبر لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان سے یک طرفہ طور پر لچک دکھانے کی کوشش بھی کی گئی تھی اور ہندوستان اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہ اب ایک تاریخ کا حصہ ہے، یہ سب چیز جو ہے یہ یعنی کھلے بندوں نہیں بیان کی گئی، لیکن اس کے سلسلے میں کوئی گفت و شنید ہوئی تھی۔ تو پاکستان ایک طرف سفارتکاری کے اوپر قائم ہے، دوسرا جو ہے لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ میں یہ نقطہ نظر کسی حکومت کی طرف سے یا کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں پیش کر رہا، یہ میرا اپنا تجزیہ تبصرہ ہے۔ جی لیکن میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اہل جموں و کشمیر، مقبوضہ جموں و کشمیر کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے کہ کسی قسم کی مذاکرات سے پہلے کوئی یک طرفہ رعایت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے آپ اپنے مقدمے کو کمزور کر دیں گے۔ اس وقت ہندوستان جارح تھا اور جو چیز بھی ہو، جو بات چیت بھی ہو وہ ایک مذاکرات کی میز پہ ہو، یعنی اس سے پہلے کسی قسم کی ذرائع ابلاغ کے ذریعے یا کسی اور چینل کے ذریعے ہندوستان کو ایسی یقین دہانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہندوستان یہ کرتا ہے کہ عام طور پہ اگر پاکستان آنکھ جھپکاتا ہے یا کسی لچک کا مظاہرہ کرتا ہے تو ان رعایتوں کو اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے اور اس کے آگے آغاز کرتا ہے پاکستان کو کسی طریقے سے ریسپریکیٹ کیے بغیر۔ درست، تو یہ خطرہ موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ بہت بہت اہم بات کی، بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور میرے خیال میں ناظرین جو پنچمنٹ کی وہ یہی ہے کہ جو پالیسی آف اپیزمنٹ ہے پاکستان کو اس سے گریز کرنا چاہیے، یک طرفہ طور پہ کسی بھی قسم کی رعایت جو ہے وہ جو ہے بھارت کو نہیں دینی۔ ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے سندھ کے دکھوں کا۔ سندھ میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج جاری ہے، شرجیل انعام میمن صاحب آج 6 دن کے بعد آئے، وہ جو مورو میں پرتشدد واقعات ہوئے تھے اور حکومتی موقف پیش کیا۔ صورتحال ہے کیا، ہم جانیں گے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مورو پرتشدد واقعات کے 6 روز بعد آج وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن صاحب جو ہیں حکومتی موقف کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ جی مورو میں جی ایس سندھ کے قلعہدم شفیع برفت گروپ نے احتجاج کی کال دی تھی۔ 20 مئی کو مورو میں ہونے والے احتجاج اور ہنگامے میں 2 افراد جو تھے پولیس کی گولی لگنے سے ہلاک اور درجن بھر کے قریب جو ہے زخمی ہوئے، جس میں کئی پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ مظاہرین نے سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء لنجار صاحب کے گھر کو بھی جو ہے نظر آتش کر دیا۔ قصہ شروع ہوا تھا نئی نہروں کے منصوبے کے خلاف احتجاج سے۔ سندھ صبح کے زیر اہتمام ہونے والے دھرنے نے 6 روز تک جو ہے مورو بائی پاس پر قومی شاہراہ کو بند کیے رکھا۔ بات پرامن دھرنے سے نکل کر پولیس ایکشن تک کیسے جا پہنچی؟ واقعی حکومت نے جب نئی نہروں کا منصوبہ ترک کر دیا تھا تو اس کے باوجود سندھ میں احتجاج کیوں جاری ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں دباؤ کا شکار نظر آتی ہے؟ یہ چند بنیادی سوالات ہیں۔ شرجیل میمن صاحب کا کہنا تھا کہ جی شفیع برفت کا جو گروپ ہے اس نے صوبے میں اہم تنصیبات پر حملوں میں وہ ملوث رہا ہے، جس میں ٹرین دھماکے بھی شامل ہیں اور غیر ملکیوں پہ حملہ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ نے الزام لگایا کہ جی مورو احتجاج کے دوران شرپسندوں نے پولیس پر حملہ کیا اور فائرنگ، لیکن مورو ہنگامہ جو ہے وہ سندھ میں جاری بے چینی کی ایک علامت ہے۔ عین ممکن ہے کہ جی شرپسند عناصر نے اس بے چینی کا فائدہ اٹھا کر اس کا رخ جو ہے وہ تشدد کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سندھ میں سول سوسائٹی نے نئی نہروں کے خلاف از خود ایک تاریخی مہم چلائی، جس میں قوم پرستوں سے لے کر سیاسی و مذہبی تنظیمیں سب شامل ہوئی، حتیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس جو ہے وہ اس مسئلے کو اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ سندھ میں سیاسی ہواؤں کا رخ کس جانب ہے؟ کیا یہ کسی تبدیلی کا اشارہ ہے، علامت ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے 2 اہم مہمان، معروف قانون داں اور ایکٹیوسٹ شہاب استو صاحب اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار محترم منظور شیخ صاحب۔ شہاب استو صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ
کہ جب وفاقی حکومت نے جو ہے متنازع نہری منصوبہ ترک کر دیا، اس کے باوجود سندھ میں کیوں احتجاج جاری ہے اب تک؟ آپ نے دیکھا کہ جو ایک موومنٹ تھی اور وہ دھرنے تھے وہ تو ظاہر ہے ختم ہو گئے. جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ اپنا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ جس طرح انہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اب انہوں نے یہ ڈراپ کر دیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا میجر کمپوننٹ ہے وہ ہے بیسیکلی جو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے ملینز آف ایکڑز آف لینڈ جو انہوں نے لی ہے اور سندھ میں ابھی بھی لیتے جا رہے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ. مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے ریسنٹلی بوروں میں اس میں بھی آپ دیکھیں تو کوئی ہارڈلی 50-60 بچے، زیادہ تر تو ینگسٹرز تھے اس میں. کسی کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی لاٹھی بھی نہیں ہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا ایک ہسٹری ہے کہ پولیس کیوں پہنچی اور پولیس نے پھر کیوں تشدد کرنا شروع کیا، پھر اس کے بعد فائرنگ کیوں ہوئی اور پھر وہ مرڈرز ہو گئے، وہاں پہ لوگ بچوں کی شہادتیں ہوئی جی. پھر وہ منسٹر صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا. ظاہر ہے ہم اس کی جو ہے وہ قابل افسوس ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور اس کے پیچھے جو پھر جس طریقے سے اس کو پلے اپ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اور فوراً اس کو ملا دیا گیا انڈیا کے ساتھ کہ انڈیا نے جو ہے یہ ساری پلاننگ کی تھی کہ بوروں میں جو ہے وہ منسٹر کے گھر پہ حملہ ہو اور بوروں میں یہ جو 50-60 جو وہاں پہ لوگ تھے وہ جو ہے ملک کے خلاف انہوں نے کوئی سازش کر دی تھی. لیکن مزدور شیخ صاحب میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. آج جو ہے شرجیل میمن صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے مطلب ہے کہ جتوئی خاندان والوں کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہنگامہ آرائی ہوئی یہ شفیع برفت صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک مقیم ہیں، ان کے اشارے پہ ان کا جو کلدم گروپ ہے اس کے لوگ جو تھے ملوث تھے اور ظاہر انہوں نے اس کی ایک پوری تعدیل دی ہے. کیا کہیں گے کہ موروں میں مطلب پرامن احتجاج تھا 6 روز تک جو ہے ٹھیک ہے کہ وہ بائی پاس بند تھا، ایک دم بات پولیس ایکشن تک کیسے جا پہنچی؟ آپ کو پتا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، استاد صاحب بھی جانتے ہیں، یہ تحریکیں بغیر کسی سبب کے تو نہیں چلتی نا. کیونکہ اگر واقعی ریئلسٹک قسم کے گراؤنڈ پہ حالات ایسے ہوں، معروضی صورتحال ایسی ہو، کبھی ایسی تحریکیں چلتی ہیں. اور یہ تحریک تو ایسی تھی جس میں سندھ کی پوری سوسائٹی کا کوئی بھی ایسا سیکشن نہیں تھا جس نے اس میں شرکت نہ کی ہو. رائٹ فرام اسٹوڈنٹ سے لے کے مڈل کلاس سے سول سوسائٹی، وکلا، ڈاکٹرز، انجینئرز، جو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جدوجہد میں حصہ لیا جن کا کوئی لیڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سارا سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تو ظاہر ہے کہ پانی کا مسئلہ سینسیٹیو بھی ہے، لیکن انڈس کے ساتھ ایک فطری قسم کا سویلائزیشنل کنیکشن ہے سندھ کے لوگوں کا. تو اب یہ سارے وہ علاقے ہیں جس میں گزشتہ 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کے رول میں آپ اگر ہیومن انڈیکس، ڈیولپمنٹ انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں گے یا کوئی صحافیوں کی ٹیم جا کے رورل ایریاز میں جا کے حالت دیکھے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ شہروں کو تو 4-5 عمارتیں، بلڈنگ یہ کو دکھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی سندھ بڑا ترقی کر رہا ہے. لیکن یہ اوسطے صاحب آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے کافی سال پہلے پانی کے سیمپل پورے سندھ سے کلیکٹ کرائے تھے جو عدالت میں پیش کیے گئے، اور جو پانی سندھ کی رورل پاپولیشن پی رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، وہ اگر شہروں میں شہری لوگ استعمال کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سروائیو کر سکتے. ایک ہی جگہ سے انسان، ایک ہی جگہ سے جانور. افسوسناک صورتحال اس پہ بھی تفصیل سے بالکل بات کریں گے، لیکن اگر مجھے اجازت دیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس ایشو پہ فوکس رکھے. ظاہر ہے کہ شہری سندھ ہو، دیہی سندھ ہو، مسائل جو ہے بے شمار ہیں. پہلی مرتبہ مجھے شہاب استاد صاحب یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں ہیں اور پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ، جیسے کہ بھی منظور شیخ بھی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں میں جو غصہ ہے ظاہر کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی. کیا وجہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، ان کے جلوس کے اوپر جو ہے لوگ لاٹھی برساتے ہیں. یہ جو ابھی لنجار صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا بڑا افسوسناک تھا، لیکن یہ تمام چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں. کیا کہ پبلک سینٹیمنٹ میں تبدیلی کیوں ہے اتنی؟ دیکھیں، پبلک سینٹیمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں.
पब्लिक दुनिया में ऐसे ही होती है, जब आप उनके मसाइल हल नहीं करेंगे तो जाहिर है वो एहतजाज करते हैं। मसला जो है पीपल्स पार्टी का है। अच्छा, पीपल्स पार्टी पिछले जो अभी जो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है उसमें और जो बेनजीर साहबा की पीपल्स पार्टी है उसमें काफी फर्क है। वो पीपल्स पार्टी कम से कम अवाम के साथ जुड़ी होती थी और वो अवाम के हवाले से कम से कम उसमें सेंसिटिविटी मौजूद थी। उनका प्रोग्राम डिफरेंट था। उन्होंने अपना एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोस्टर भी रखा हुआ था, हालांकि वो करते थे मुख्तलिफ तरीके से कंप्रोमाइजेज। तो लोगों का उस पीपल्स पार्टी पे काफी हद तक एतमाद था क्योंकि कई साल वो अपोजिशन में रहती थी पीपल्स पार्टी, बेनजीर साहबा होती थी। तो कम से कम ठीक है, उस वक्त भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चले वो लड़ती रहती थी। लोगों का कम से कम उस पर ट्रस्ट था और वो खुद भी बेचारी जो है वो धक्के खाती थी, कभी एग्जाइल में होती थी, कभी जेल में होती थी। तो लोगों को नजर आता था कि नहीं ये लड़ रही है हमारे लिए। मगर शाह साहब मुझे खता कलामी करनी थी। अब जो पीपल्स पार्टी वालों से बात करते तो कहते जनाब ये मसला नहरों का हमने ही तो हल कराया, आपकी मतलब एहतजाज से नहीं हुआ, हम लोगों ने निगोशिएट किया और गवर्नमेंट को मजबूर किया कि जनाब वो उसको अबेंडन कर दें, छोड़ दें। तो ये उनका जी पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन क्या था? देखिए ये नवंबर दिसंबर से मामला शुरू हुआ और कई महीने तक ये एक अपने टेम्पो बनता रहा उसका, और फाइट डेस्परेट होके, जिस तरह मंजूर साहब आपसे बता रहे हैं कि मतलब मैं तो हैरान हो गया। और पहली दफा एक बहुत ही अच्छी खुशाइन डेवलपमेंट जो हुई कि कराची के लोग निकले। आपने वो अगर यहाँ पे देखा होगा जो पूरी कराची के यानी जुबैदा मुस्तफ़ा जैसी खातून जो मतलब आपको पता है, आरिफ हसन जैसे लोग, फैसल ईदी, डॉक्टर बंगाली, मतलब पूरी मजहर अब्बास, आप सब लोग थे उसमें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये पानी का जो मसला है ये हमारी एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल का मसला है। लेकिन पीपल्स पार्टी का रवैया क्या था? पीपल्स पार्टी तो पहले तो डिनायल में रहे कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। चीफ मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स हैं रिकॉर्ड पे कि जी नहीं ये तो सिर्फ एक खास एक कौमपरस्त लोग हैं जिनको कोई वोट नहीं करता, ये उनका पैदा किया हुआ एक शोशा है। फिर बाद में कहा कि हाँ ये तो बन रहे हैं लेकिन हम बनने नहीं देंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये मूवमेंट जो है जोर पकड़ती गई और इनके सच्ची बात यह कि इनके हवास बाख्ता हो गए जब इन्होंने देखा कि ये तो लोग तो मतलब समंदर था जो हर वक्त रोडों पे निकला हुआ था। और फिर बाद में जब ये धरने शुरू हो गए और पूरा मुल्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसके बाद जाके ये गए, फिर उन्होंने जाके हाथ पांव बांधे उनके, उनको कहा कि जी आप बंद करें इसको खुदा के वास्ते वरना तुम्हारे हाथ से सिर निकल जाएगा। तो मसला ये है कि ये इनका तरीका पुराना है, ये यही करते हैं। आपने देखा आइलैंड्स के इशू पर भी यही था, शुरू में कहा जी हमने तो कुछ भी नहीं कहा, बाद में पता चला कि लेटर इन्होंने भेज दिए थे इमरान खान की गवर्नमेंट को कि जी बेशक आप आइलैंड्स ले जाएं। मैं गया हाई कोर्ट में, वहां से हमने स्टे करवा दिया। फिर लोग निकले हजारों की तादाद में, तब जाके इन्होंने फिर उसको जो है, बल्कि वो तो था ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उस वक्त अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद अहम नुक्ता उठाया आपने। मुझे मंजूर साहब ये जो इसी सवाल से जुड़ा हुआ ही सवाल आता है कि ठीक है कि पीपल्स पार्टी से मैं देख रहा हूँ कि दही सिंध से जो है वो एहतजाज की आवाज़ें जो हैं वो बढ़ रही, लेकिन ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी का दावा है कि जी हम ही नुमाइंदगी करते हैं, हर मरतबा हम ही जो है मुंतखब होकर आते हैं और बाकी जो है मतलब वो नेशनलिस्ट हों, वो मजहबी जमातें हों। हालांकि JUI ने भी लास्ट इलेक्शन में अच्छा खासा वोट लिया। तो क्या आपको लग रहा है कुछ चीज़ें तब्दील हो रही हैं वहाँ पर? क्या आप अगर मैं कहूँ कि जी नफ्स क्या कह रही है दही सिंध की? देखिए अमर भाई, एक चीज मैं बहुत बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ। मैं एक बड़े अरसे से जो इलेक्टोरल जो रिजल्ट्स हैं उनको मैं ग्राउंड पे मॉनिटर करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, और मेरा मुख्तलिफ शहरों में जाके लोगों से बात करने का एक अच्छा खासा तजुर्बा रहा है, जिसके बुनियाद पे मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि आप सिंध में एक जो है वो फेयर, बिल्कुल आप फ्री जो है वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की जो हम बात करते हैं ना जी बिल्कुल आज़ाद और ये सारा सब कुछ वो ना भी हो, लेकिन एक फेयरली ट्रांसपेरेंट किस्म का, मुनासिब किस्म का आप इलेक्शन कराएं तो आपको पता लग जाएगा कि दूसरे पूरे सिंध को तो आप छोड़ें, जो पीपल्स पार्टी का जो गढ़ है लाड़काना, उसमें अब खालिद महमूद सूदो जीतता है या वोट जीतता है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहता हूं कि सिंध के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, लाड़काना हो, शिकारपुर हो, दादू हो, मीरपुर खास हो, आप जो शहरी जो इलाके हैं ना सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, उनमें
गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से काफ़ी इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी का वोट नीचे गया है। लाड़काना से आप देखें कि मौज़म अब्बासी लाड़काना से जब जीतता है तो आप उसको एक बड़े इंडिकेटर के तौर पे ले सकते हैं ना। मसला हमारे पास ये है कि हमारे पास जिस टाइप के इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह होते हैं वो आपको भी पता है। अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा, दैट इज एन ओपन सीक्रेट इन पाकिस्तान। तो अगर फेयर किस्म के रीजनेबली फेयर इलेक्शन हो तो आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट मिलेगा। दूसरी बात है कि पैसे का इस्तेमाल भी हो, सारा सब कुछ हो, लेकिन वो जो पूरा नक्शा बन के वो होता है ना कि ये चीज वहां जानी है, ये सीट इधर जानी है, वो सीट उधर जानी है, उसमें तो आप समझ सकते हैं ना कि पीपल्स पार्टी को या किसी और को जितवाना कौन सा मसला है। माजी में जब पीपल्स पार्टी पॉपुलर पार्टी हुआ करती थी तो बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे जिनको खास तौर पे प्लान करके जितवाया जा सकता था। तो ग्राउंड पे सूरत-हाल जो है वो बड़ी डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं, ग्राउंड पे सिचुएशन जो है वो तब्दील हो रही है। मंजूर साहब, यकीनन मजीद तफसील से गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन क्या किया जब सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। शाह बस्तु साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो कहते हैं ना, अवाम की तवक्कुआत पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा हैं, चाहे शहरी सिंध हो या देही सिंध हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो है एहतजाज की आवाज़ें बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं और ग़ालिबन पीपल्स पार्टी को रिव्यू करना होगा। मतलब है कि ठीक है कि हो सकता है कि जो बुरफत साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी हकीकत का हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो लोग फ़ायदा उठाते हैं जब भी हंगामा आराई होती है तो वो अंदरूनी तज़ादात से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि आप कहते हैं मसले का हल जो है वो बाहर की तरफ आप अंगुशनुमाई करें, पहले देखें कि जी अंदर की घर की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दुश्मन जो है, यानी कि दुश्मन भारत पाकिस्तान के सर पे खड़ा है, तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान में जो है सियासी आँच को कम करने की ज़रूरत है, उसकी हिद्दत को कम करने की ज़रूरत है। सोचना चाहिए हमारी तमाम बड़ी जमातों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, कि इस काम को कैसे कर सकती हैं। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कौमी यकजहती की, एक कहते हैं ना इत्तेफाक राय की। और जो जूतम पेदार हम देख रहे हैं कि हर तरफ एहतजाज हो रहे हैं, हर तरफ जो है मतलब है कहीं पे पुलिस एक्शन हो रहा है, मुजाहिरीन पे गोली चल रही है, हमें इससे बचना होगा और हमारे हुक्मरानों को ये समझना होगा कि हर चीज़ का यकीनन दुश्मन जो है हमारे तज़ादात का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन तज़ादात तो हमारे अपने हैं, तो उन तज़ादात को क्यों बढ़ा रहे हैं, ज़रा सोचिएगा। आमिर ज़ै को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त, खुदा हाफिज़।